and after that my very dear friend Sayyid Masroor Ahsan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مجھے آج جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا۔ ہندوستان نے پہلگام واقعے کی بنیاد پہ 5 مئی کو پاکستان کے اوپر ایک حملہ کیا، جس کے اندر درجنوں بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا، جن میں بچے بھی تھے، جن میں خواتین بھی تھیں، اور پورے پاکستان نے وہ تصاویر دیکھی کہ کیسے جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کے کراس کر کے انڈین میزائل آ کے بہاولپور میں لگے، مرید کے میں لگے، ایل او سی کو کراس کیا گیا، اور وہاں پہ بہت سارے علاقوں کے اوپر پاکستان پہ حملہ کیا گیا، اور اس بات کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری افواج نے اس دن ایک تاریخی جواب جو ہے وہ ہندوستان کو دیا، اور ایسی تاریخ رقم کی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس دن جناب چیئرمین تقریباً 72 کے قریب انڈین جہاز جو تھے وہ ہوا میں اڑے، فائٹر جیٹس اڑے، اور پاکستان کے تقریباً 40 کے قریب فائٹر جیٹ جو ہے وہ ہوا میں اڑے، اور ایک بہت زبردست قسم کا ایک بیٹل ہوا آسمانوں میں ہمارے، اور یہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کو حالانکہ ایک سرٹن کمانڈ دی گئی تھی کہ آپ نے صرف ان کو ہٹ کرنا ہے جو آپ کی طرف حملہ کر رہے ہیں، صرف ان کو ہٹ کیا گیا، اور اس رات کو 3 رفیلز، ایک MiG 29 اور ایک Su-30 کو گرایا گیا، اور یہ نمبر بہت زیادہ ہو سکتے تھے جناب چیئرمین، یہ نمبر جو ہیں یہ 1 درجن کے قریب ہو سکتے تھے، مگر اس دن ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، اور ایسا مزہ ہندوستان کو لگا جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب نے اپنی پلوامہ کی تقریر کے بعد، پلوامہ کے واقعے کے بعد تقریر میں فرمایا تھا کہ رفیل جو طیارہ ہے اس کی ہمیں وہاں پہ جو ہے کمی محسوس ہوئی، مگر آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ رفیل طیارے اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسمانوں سے گرنے لگے، اور کیسے ہمارے شاہینوں نے ان کے اوپر حملے کیے، ایک کے بعد ایک نے حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت جو ہے وہ بچا لی، اور خالی جو ہوا میں بیٹل چل رہا تھا وہ چل رہا تھا، اس کے علاوہ افواج نے ہندوستان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، اس کے علاوہ ایل او سی کے اوپر متعدد جو ان کا انفراسٹرکچر تھا، جو پوسٹیں تھیں وہ اڑائی گئیں، اور باقاعدہ ایک زبردست قسم کا جواب دیا گیا، اور اس جواب وہ اتنا زبردست جواب تھا جناب چیئرمین کہ ہم 1971 کے بعد، کیونکہ ایک میجر جنگ جس کے اندر تمام فورسز انوالو ہوں، اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہ 1971 کے بعد یہی والا موقع تھا جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی افواج نے اپنا لوہا منوایا، اور ہندوستان کو اس دن ایک شکست جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے اوپر انٹرنیشنلی لوگوں نے لکھا کہ دا نائٹ آف فالنگ انڈین ایئر کرافٹس، کہ اس رات جو ہے وہ ہندوستان کے جہاز گرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان وہاں رکا نہیں جناب چیئرمین، اور انہوں نے ہمیں دھمکیاں دیتے رہے، اور جیسے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بھی بات ہوئی کہ انہوں نے ہمارے شہروں کے اوپر ڈرون سے حملے کرنے شروع کر دیے، اور ہمارے حساس مقامات کے اوپر انہوں نے حملے کیے، مگر ہمارے جو سائبر واریئرز ہیں، جن کا جو سائلنٹ ہیں بیچارے، جن کے نام بھی کسی کو نہیں معلوم، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ان جہازوں کو گرایا، اس کو سافٹ کل کا نام دیا گیا، تقریباً کوئی 79 کے قریب جو ہے وہ جہاز ڈرونز آئے، اور ان میں سے ایک آدھ کے علاوہ یا چند ایک کے علاوہ باقی سب تمام کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، اور ان کو تباہ کیا ہماری جو ہے وہ سائبر فورس نے۔ اور اس کے علاوہ جناب چیئرمین پھر جو ہے وہ معاملہ آگے گیا، اور پھر 9 مئی آ گیا، اور 9 مئی کو ہندوستان نے پھر دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے حملہ کرنے سے پہلے ان کے میڈیا نے ایک پوری کیمپین چلائی، اور اس کیمپین کے اندر اتنا مذاق اڑا دنیا میں انڈین میڈیا کا کہ وہ انہوں نے کہا جی کراچی پہ حملہ ہو گیا ہے، کراچی کے اوپر جو براموس میزائل گرا دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی لاہور کے اندر ہماری ہندوستان کی افواج گھس گئی ہے، اور اس طرح کی بہت سارے جھوٹے باتیں کی گئیں، اور جب وہ صبح اٹھے، یہ 8 مئی کو یہ ساری باتیں کی گئیں، جب صبح اٹھے تو کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اور ساری دنیا میں انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی 0 ہو گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 ارب کا ملک ہے،
اور ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤس نہیں ہے وہاں پہ 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا نے کتنی زبردست کام کیا, سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ملک کے نیریٹو کے ساتھ, اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر. پھر جناب چیئرمین, میں 9 مئی کے اوپر آتا ہوں کہ 9 مئی کی رات کو جب انہوں نے ہمارے ملک. ایک سیکنڈ. جی سر. میں نہیں چاہتا کہ ماحول کو ہم خراب کریں. میں 9 مئی والا نہیں کر رہا. آپ 9 مئی کی طرف نہ آئیں, آپ 9 مئی سے آگے 10 مئی پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے سر, آپ 10 مئی پہ رہیں. میں 10 پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں 10 مئی کو ہندوستان نے ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولنے کا جو ہے وہ پلان بنایا, اور اس کو, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح پے در پے حملے کرنے شروع کر دیے, جس کے اندر ایک حملہ جو ہے وہ نور خان ایئر بیس میں ہوا, ایک حملہ جو ہے وہ جیکب آباد میں ہوا, بولاری میں ہوا, سکر میں ہوا, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بنیان مرصوص آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا, اور ہماری افواج نے ان ایک بے گناہوں کا جن کا قتل کیا گیا ہندوستان نے, ان کا بدلہ لیا, اور کیسے فتح 1 فتح 2 میزائل چلائے گئے, اور اس کی ویڈیو سارے پاکستان نے دیکھی جناب چیئرمین. اور ایک اور بڑا خوشائند واقعہ جو اس وقت ہوا, وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارا جو ہے وہ ایک عام ولیجر جو ہے وہ اپنی بندوق لے کے فائرنگ کرتا ہے, اور ساتھ ہمارا ایک رینجر کا سپاہی فائرنگ کرتا ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ یونائٹ کر گیا ہے, اور سب جو ہیں کیا کہتے ہیں, انہوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیا. پھر جناب چیئرمین, جو ایک بڑا اہم واقعہ ہے وہ میں بالکل جلدی, مجھے 2 منٹ اور لگیں گے, میں نے ساری چیزیں سر, مجھے 2 منٹ دو, میں اس میں بڑا ضروری ہے میں نے واقعہ بتانا ہے. S-400 سر دنیا کا بیسٹ جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, دنیا کا بیسٹ ہے, اور اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر ہمارے میں جو پودا میاں نواز شریف نے لگایا تھا, اس نے 2025 دیا, اور پوری قوم نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ان کے $1.5 ارب کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے جہازوں نے وہ اڑے, اور انہوں نے ان کو تباہ کر دیا. تو اور اس کے بعد جو جہاز بنانے والی کمپنیاں تھیں, ان کے شیئر جو ہیں وہ اوپر چلے گئے, اور انڈین جو فرینچ جو کمپنی تھی ڈساؤ, اس کے جو شیئر جو ہیں وہ نیچے گرتے گئے. تو ہم نے ایک جو ہے وہ بڑا زبردست یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ سامنے رکھا. براموس میزائل کے ڈیپوز کو اڑایا گیا, 70% جو گرڈ تھی بجلی کی ہندوستان کی وہ اڑا دی گئی, اور یہ چند گھنٹوں کے اندر ان کو ایسا مزہ چکھایا گیا کہ وہ بھاگے گئے امریکہ کے پاس کہ دیکھیں جی ہمیں بچائیں. پہلے وہ کہتے تھے ہم بات نہیں کریں گے, تھرڈ پارٹی نہیں ہمیں چاہیے, مگر جیسے ہی ہم نے یہ والے کام کیا تو اس کے بعد ان کو ایسا مزہ چکھا, ایسا مزہ ہوا کہ وہ بھاگے گئے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کی منتیں کی. اور پھر ظاہر ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ تھوڑا ذرا ان کو اتنا نہ مارے جتنا آپ نے مارا ہے, یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ چودھری بنتے تھے, یہ چودھری بنتے تھے کہ ہم کس خطے کے چودھری ہیں. اور میں ختم سر, میں آدھے منٹ 30 سیکنڈ میں سر, ہاں میں ختم کروں سر. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ یہ فتح خالی پاکستان کی فتح نہیں ہے, یہ فتح عالم اسلام کی فتح ہے. بہت عرصے بعد کو ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, بہت عرصے بعد, کہ مسلمانوں کی افواج نے جو ہے وہ ان کو دوسروں کا ہرایا ہے, اور یہ اس فتح کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا گیا, اور یہ اتنا زبردست مارکا ہم نے مارا ہے, اس کے اوپر افواج کا میں شکر گزار ہوں, پوری قوم شکر گزار ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے وطن کا جیسے پہلے دفاع کر رہے تھے ہم آئندہ بھی کریں گے. پاکستان زندہ باد. Honorable Senator